بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ایک ملا کا، جس کو اپنی علمی ذہانت پر بڑا ناز تھا۔ یہ واقعہ بہت حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، فل واچ کرنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اجودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جن کو اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا۔ وہ درویشوں کو بے علم سمجھ کر ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتا۔ ایک دن ملا صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ملا صاحب نے بیٹھتے ہی اپنی علمی اور ہمدانی کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید الدین بڑی دل جمی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے۔ اہل مجلس کو ان کا یہ انداز بہت گیرا گزر رہا تھا، مگر شیخ محترم کے احترام میں بیٹھے رہے۔ ملا صاحب کی طرف سے نمائشی حساب کا سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا۔ کچھ دیر کے لیے جب ملا صاحب خاموش ہوئے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملا صاحب یہ تو بتائیے کہ اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں؟ ملا صاحب بولے۔ بڑی حیرانگی کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ تو عام علم رکھنے والا مسلمان بھی جانتا ہے۔ شیخ محترم کوئی عالمانہ سوال پوچھیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، مولانا صاحب مجھے تو بس اسلام کے بنیادی رکن بتائیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اسلام کے بنیادی رکن 5 ہیں۔ مولانا صاحب کے چہرے سے ناگواری کا رنگ نمایاں ہوا، جیسے مولانا صاحب جبراً اس سوال کا جواب دے رہے ہوں۔ ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو چھٹے رکن کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر بھڑک اٹھے کہ چھٹا رکن کوئی نہیں ہے، آپ نے جو سنا ہے وہ غلط سنا ہوا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بہت معتبر لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب بھڑک گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوموں کے پاس نہ بیٹھو، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ ملا صاحب نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب اختلاف تو اپنی جگہ، لیکن آپ اس طرح ناراض ہو کر تو مت جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کافی دیر تک ملا صاحب کو منانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر وہ درویشوں کو ان کی زیارت کا طعنہ دینے لگا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ مولانا صاحب غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی خانقاہ سے باہر چلے گئے۔ ملا صاحب کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے اس ملا کی نازیبا گفتگو کی شکایت کی، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے مریدوں اور خدمت گزاروں سے کہا کہ مہمان تو مہمان ہوتا ہے، ہم نے تو ان کی مہمانداری کی ہے اور درویشوں پر مہمانداری فرض ہوتی ہے، اس لیے ہم نے بھی مولانا صاحب کی مہمانداری ہی کی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب نے ہماری تواضع قبول نہیں کی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ مولانا صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ کئی ماہ کے بعد مولانا صاحب نے حج کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے ساتھ زادِ رات تیار کیا۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہندوستان سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ ہندوستان سے سفر کر کے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ حج کی سعادت حاصل کی اور 7 سال تک وہیں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد وطن واپسی کے خیال میں جہاز میں سوار ہوئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، جہاز بہت تیز چل رہا تھا کہ اچانک جہاز میں سمندر میں طوفان آ گیا۔ طوفان بہت شدید تھا جس کی وجہ سے سارا جہاز تباہ ہو گیا اور ملا صاحب ایک تختے پر سوار ہو کر کنارے آ لگے۔ پانی سے نکل کر خشکی پر آئی۔ عجیب ویرانے کا عالم تھا۔ ملا صاحب جہاں اترے نہ وہاں درخت تھے، نہ کوئی پانی کا چشمہ، نہ کوئی اور چیز تھی، عجیب ویرانی جگہ تھی۔ ملا صاحب 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے رہے اور اچھے دنوں کو یاد کر کے روتے رہے
اور پھر دعائیں کرتے رہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے پالنے والے میں کس مصیبت میں پھنس گیا میری مدد فرما 3 دن بعد ایک آدمی نے آواز لگائی میں روٹی فروخت کرنے والا ہوں ہے کوئی ضرورت مند آدمزاد کی آواز سن کر ملا صاحب دوڑے جان میں جان آئی کیونکہ 3 دنوں کے فاقے نے ملا صاحب کو بہت کمزور کر دیا تھا ملا صاحب نے تمام طاقتیں سمیٹ کر اس بھائی کو آواز لگائی کہ بھائی میری طرف آؤ بھائی میری طرف آؤ آج مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے روٹیاں فروخت کرنے والا غار میں داخل ہو گیا اور ملا صاحب سے کہا آپ کو کتنی روٹیاں درکار ہیں ملا صاحب کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا روٹی خریدنے کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ اس آدمی سے کہنے لگے بھائی مسافر ہوں میرا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا ہے میں 3 روز سے بھوکا پیاسا ہوں ایڑیاں رگڑ رہا ہوں روٹی خریدنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس آدمی نے کہا میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی لیکن میں دکاندار ہوں بغیر قیمت کے کسی کو روٹی پانی نہیں دیتا ملا صاحب نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو اس نے جواب دیا الحمدللہ میں مسلمان ہوں ملا صاحب نے کہا میں بھی مسلمان ہوں دین کا عالم ہوں اللہ کے فضل سے 7 بار حج کر چکا ہوں اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ مسافروں اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں ملا صاحب بھوکوں کے بارے میں وعد و نصیحت کرنے لگے اس آدمی نے کہا آپ جو فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس طرح مفت کی روٹی بانٹنے لگوں تو میری دکان ختم ہو جائے گی جواب سن کر ملا صاحب رونے لگے بھائی اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو مجھے کھانا پانی دے دو میری جان بچا لو اس شخص نے کہا اچھا اگر آپ 7 حج کا ثواب مجھے دے دیں تو میں آپ کو روٹی بھی دے سکتا ہوں اور پانی بھی ملا صاحب کی جان پر بنی ہوئی تھی فوراً بولے بھائی میں اپنی خوشی سے تمہیں 7 حج کا ثواب بخشتا ہوں اس شخص نے روٹی اتار کر ملا صاحب کے آگے رکھ دی ملا صاحب نے جی بھر کر روٹی بھی کھائی اور پانی بھی اس کے بعد وہ شخص خالی برتن لے کر پہاڑوں کے اندر غائب ہو گیا ملا صاحب نے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن ناکام آخر تھک ہار کر سمندر کے کنارے بیٹھ گئے اور جہاز یا کشتی ادھر سے گزرے تو اشارہ کر دے لیکن کوئی بھی نہیں آیا 3 دن ایسے ہی گزر گئے ملا صاحب اب پھر بھوک اور پیاس سے نڈال ہو گئے اس وقت پھر وہی روٹی والا آدمی نمودار ہوا اور روٹی پانی کے بدلے ملا صاحب نے ساری عمر کے روزوں کا ثواب دے دیا 3-4 دن کے بعد یہی واقعہ پیش آیا اب کی بار ملا صاحب اپنی ساری عمر کی نمازوں روزوں اور زکوٰۃ کا ثواب روٹی کے بدلے دے چکے تھے 4تھی بار جب وہ شخص آیا تو ملا صاحب کہنے لگے میں تجھے سب کچھ دے چکا ہوں روٹی پانی کے بدلے اپنی ساری نمازیں روزے زکوٰۃ حج میرے پاس اب صرف اللہ کا نام باقی ہے اس شخص نے کہا مولانا صاحب پہلے تو آپ نے اپنی عمر بھر کی نمازیں روزے زکوٰۃ اور حج کا ثواب کہ ان ساری عبادتوں کا ثواب میں نے ایک وقت کی روٹی کے لیے فروخت کر دیا تو آج میں صرف اس تحریر کے بدلے آپ کو کھانا دے دوں گا ملا صاحب اس وقت بھوک اور پیاس سے ہلکان ہو رہے تھے فوراً جو کچھ اس شخص نے کہا وہی لکھ دیا اس شخص نے کھانا کھلا کر اپنی راہ لی اس واقعے کے تھوڑی دیر کے بعد ملا صاحب کو سمندر کے کنارے ایک جہاز نظر آیا اس نے اپنی پگڑی اتار کر ہوا میں لہرانا شروع کر دی خوش قسمتی سے جہاز میں سے ایک بندے نے ان کو دیکھ لیا اور یہ جہاز ہندوستان کے حاجیوں کا تھا اور ان کو لے کر ہندوستان ہی جا رہا تھا ملا صاحب ان کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئے اور حیرانیت سے اپنے گھر پہنچ گئے چند دن اپنے گھر میں آرام کیا ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے ساتھ حج کرنے کا حال سنایا بابا صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا آپ حج کرنے جانے سے پہلے یہاں تشریف لائے تھے میں نے اسلام کے ایک رکن روٹی کا ذکر کیا تھا اس وقت آپ ناراض ہو گئے تھے ہمیں آپ کی ناراضگی کا بہت صدمہ تھا اور ہم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے مولانا صاحب نے کہا مجھے تو یہ واقعہ یاد نہیں اگر آپ یاد دلائیں گی تو مجھے یاد آ جائے گا بہرحال اسلام کا 6واں رکن کوئی نہیں ہے بابا صاحب نے کہا مولانا صاحب میں سنی سنائی باتوں کو نہیں کرتا یہ تحریر میرے پاس لکھی ہوئی ہے دیکھ لیں مولانا صاحب نے کہا اگر واقعہ ہی ایسا ہے تو مجھے دکھائیں بابا صاحب نے اپنے خادم کو آواز لگائی کہ فلاں کتاب میں وہ تحریر لکھی ہوئی ہے وہ کتاب مجھے دو اور
बाबा साहब ने वहाँ से सब को हटा दिया। मौलाना साहब किताब के वर्क उल्टाने शुरू कर दिए और एक जगह लिखा हुआ पाया कि मैंने नमाज रोज़ा ज़ुकात के बदले एक वक्त की रोटी के बदले तमाम दे दिए। मौलाना साहब ये देखकर चीखे मारने लगे, रोने लगे और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के कदमों में गिर पड़े और अपनी इल्मी घुमंड पर तौबा की। उस दिन के बाद वो अक्सर खामोश रहते और खौफे खुदा में रोते रहते थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।